دیکھیے کامیابی جو ہے نا وہ شارٹ ٹرم کے اندر نہیں ہے، آنن فانن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، انسٹنٹ ترقی کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ شام کو اس دن کے ایکٹیویٹیز کو سم اپ کر لیں اپنے نظر کے اندر اور اپنے لیے ایک نیا لاہ عمل بنا لیں، اس کو بہتر کر لیں، تو آپ کی زندگی کانسٹنٹ امپروو ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور جو دنیا کی چیزوں کو جاننا شروع ہو جائے، اپنے آپ کو جاننا شروع ہو جائے، وہ ایک باشعور انسان ہے، وہ کامیاب انسان ہے، وہ نتائج نکال سکتا ہے، وہ پیسہ کما سکتا ہے، وہ ایسٹس بنا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احمد عقیل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ویژن ٹی وی۔ پراپرٹی ویژن ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ہم نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو امپاور کرنا ہے، ان کی جو پرابلمز ہیں اسپیشلی فائنینشلی، ان کی جو کیریئرز کی، ان کی جو انویسٹمنٹس کی، اور یہ مین فوکسز ہیں ہمارے۔ اور میں آج کے دور کے اندر بالکل اس سے متفق ہوں کہ سارے مسائل کا حل پیسہ ہے پاکستان کے اندر۔ 10-20% مسائل کا حل نہیں ہوگا پیسہ، لیکن وہ بھی ہو جاتا ہے۔ امیر آدمی کو رشتہ دار بھی عزت کرتا ہے، پیسے والے کو ہر کوئی تعلق بنانا چاہتا ہے، بڑی گاڑی دیکھ کے لوگوں کا آپ کے بارے میں خیالات بدل جاتے ہیں، اچھے کپڑے پہن کے جب آپ بیٹھتے ہیں تو لوگوں کے خیالات کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے، دیکھیے یہ زمانہ ہے نا، تو زمانے کی طرح ان چیزوں کو بھی بندے کو ڈیل کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ دکھاوا کرنا شروع کریں، مہنگی گاڑی، مہنگے اچھے کپڑے، نہیں، صرف یہ کہ یہ اس سے کیا ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہوتے نا، ہمارے ساتھ فیملی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، ان میں احساس کمتری نہ پیدا ہو، اور سب سے بڑھ کے ہمارے اندر بھی پیدا ہو جاتا ہے، جبکہ ہم زیادہ افیکٹو نہیں ہو سکتے، زیادہ پروڈکٹیو نہیں ہوتے، زیادہ سکسیسفل نہیں ہوتے، زیادہ آسائشوں سہولیات کے ساتھ نہیں ہوتے، تو ہمارے اندر بھی یہ پرابلم پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ کو یاد کرنا، عبادات پہ فوکس کرنا، ذکر اذکار کرنا، حج عمرہ کرنا، زکوٰۃ دینا، صدقہ خیرات کرنا بے حد امپورٹنٹ ہے۔ اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اس صورت میں کہ جب اللہ آپ کو نوازتے ہیں، اللہ آپ کو دیتے ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ کرنے سے اللہ جو ہے نا وہ زیادہ دیتا ہے۔ تو لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی انسان چاہتا ہے کہ میں وسائل زیادہ حاصل کروں، میں کماؤں، میں امیر ہوں، حاصل ہوں، ترقی کروں، پیسہ ہو، اچھی گاڑی ہو، گھر اچھا ہو، بچے اچھے ویل اسٹیبلش جگہ پہ ہو، تو وہ کہتا ہے کہ یہ میں کیسے کروں، کیونکہ پاکستان میں اپرچونٹی نہیں ہے، روزگار کے مواقع نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے وہ جو اس کی جو اپنے آپ کو جاننا ہے نا، نو یور سیلف جو ہے، وہ اس کا ہے ہی کچھ نہیں، کیونکہ اس کو نہیں پتا کہ میرے اندر اسٹرینتھ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، میرے اندر ویکنیسز کیا ہے، میرا پیشن کیا ہے۔ یہ تین چیزیں زندگی میں جس بندے کو پتا ہے نا، وہ یوں تیز ترقی کرے گا۔ کیا تین چیزیں؟ نمبر 1 کہ میرے اندر اسٹرینتھ کیا ہے، نمبر 2 میرے اندر ویکنیس کیا ہے، نمبر 3 میرے اندر پیشن کیا ہے۔ بس جس نے یہ تلاش کر لیا، اسی دن سے اس کی ترقی، بھرپور ترقی شروع ہو جائے گی۔ دیکھیے میں آپ کے سامنے پریکٹیکل باتیں کرتا ہوں، وہ باتیں کہ جس سے میری زندگی میں امپیکٹ آیا، میں کہتا ہوں دوسروں کی زندگی میں امپیکٹ آنا چاہیے۔ جتنی جلدی اپنے آپ کو جان لیں گے، جتنا اچھا جان لیں گے، اتنا اچھا افیکٹولی آپ نتائج اچھے حاصل کرنا شروع کر دیں گے۔ میں بعد میں بتاتا ہوں کہ کیسے اپنے آپ کو جانیں اور کیسے اس پروسیس کے اندر روزانہ کام کریں۔ دیکھیے کامیابی جو ہے نا وہ شارٹ ٹرم کے اندر نہیں ہے، آنن فانن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، انسٹنٹ ترقی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ مجھے پچھلے 20 سال سے تو میں کتابیں پڑھ رہا ہوں، 20 سال سے کام کر رہا ہوں، 20 سال سے فوکس کر کے ٹارگٹس بنا رہی ہے وہ، تو اس کا مجھے لگتا ہے کہ پہلے تو اس کے ریزلٹس نہیں آتے تھے، بعد میں آئے، تو تب تک کافی لوگ جو ہے نا وہ ہمت ہار دیتے ہیں، وہ کیجول رہنا شروع کر دیتے ہیں، وہ ٹارگٹ ختم کر دیتے ہیں، وہ جو ان کے جو ٹاپ فوکسز ہیں وہ ختم کر دیتے ہیں، اپنے آپ کے بارے میں وہ آگاہی اور شعور لیتے ہی نہیں ہیں، وہ ہمیشہ باہر ہی دیکھتے رہتے ہیں کہ مارشاء اللہ آئے گی، حکومت آئے گی، کوئی لوگوں کے لیے کوئی انسینٹیو ہوگا، کوئی انٹرسٹ ریٹ فرق ہو جائے گا، پتہ نہیں وہ ان چیزوں میں زیادہ لگے رہتے ہیں۔ جی ملکی حالات کیا ہونے والے ہیں، ہر وقت وہ جو چینلز پہ اسکرول کرتے رہتے ہیں وہ خبریں، وہ پھر ان کو بیماری ہو جاتی ہے، وہ اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جہاں وہ اپنا سیلف تو بھول ہی جاتے ہیں، وہ میں تو رہا ہی نہیں، وہ تو سب کچھ باہر ہی ہو گیا، کہ باہر ہی اسٹیبلشمنٹ ہے، باہر ہی چور ہیں، باہر ہی
ٹیکس مافیا ہے، چور ہیں، باہری گنڈے ہیں، باہری رشوت خور ہیں، باہری ظالم معاشرہ ہے، اور وہ جو سرکاری نوکر ہیں وہ رشوت ستانی کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں، اور ناانصافی تو عروج پہ ہے، اور وہ جو جس پہ لعنت ہو وہ مطلب یاد آتا ہے کہ یار وہ کچھ کرے گا تو شاید پھر ملک ٹھیک ہوگا. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہم باہری چیزوں کو بہت فوکس کر لیتے ہیں. اصل میں ہمیں اپنے آپ کو فوکس کرنا چاہیے، یعنی اپنے آپ کو جاننا چاہیے، اس پہ سارا وقت کام کرنا چاہیے زیادہ. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ میں خود اس پروسیس میں تھا نا، ایک سٹیج پہ ہوتا ہے بندہ. دین جب فائنلی اپنے اوپر زیادہ ایمفیسائز کیا نا، اپنے آپ کو زیادہ جاننے کی کوشش کی، کتابیں پڑھی، اپنے آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا، تو چیزوں کو پتہ لگا. اب میں بتاتا ہوں کہ کیسے اپنے آپ کو جاننا ہے. آپ اپنے آپ کو کیسے جان سکتے ہیں؟ 2-3 طریقے ہیں، جس میں سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ سیلف ریفلیکشن. روزانہ شام کو اپنا جائزہ لیں کہ آج میں نے کیا کیا، آج میں کیا اچھا کر سکتا تھا، کیا غلط کیا. ہر ایک عمل کو آپ شام کو ریفلیکٹ کریں کہ وہ کیسا تھا، ایسا کر دیتا اور اچھا ہو جاتا. اگر آپ شام کو اس دن کے ایکٹیویٹیز کو سم اپ کر لیں اپنے نظر کے اندر، اور اپنے لیے ایک نیا لاہ عمل بنا لیں، اس کو بہتر کر لیں، تو آپ کی زندگی کانسٹنٹ امپروو ہونا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ اس کا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنا جو ہے نا وہ لکھنا شروع کریں. بلکہ اگلا پوائنٹ میں بتاؤں گا. نمبر 2 پوائنٹ یہ ہے کہ جرنلنگ کریں. یعنی آپ کے جو بھی ایکٹیویٹیز دن بھر ہو رہی ہے اس کو لکھیں. اچھا، برا، کم اچھا، فوکس، گولز، خیالات، آئیڈیاز، نظریات، جی امیجینیشن، سب کچھ لکھنا شروع کریں. کیسا اچھا وقت گزرا، یہ لکھنا شروع کریں. جب ہم جرنلنگ کرتے ہیں نا تو بھی ہمیں اپنے بارے میں پتہ لگتا ہے. پہلی چیز کیا تھی جو ہمیں کرنی تھی؟ سیلف ریفلیکشن. دوسری کیا ہے؟ جرنلنگ کرنی ہے ہمیں، کہ بھئی اس سے بھی ہمیں اپنے فوکس رہے گا. یہ سارے چیزیں ہیں کہ ہمارا فوکس یہ باہر سے ختم ہو کے اپنے اوپر آ جائے. تو اس ایک ہی شخص نے ہمیں کامیاب کرنا ہے، وہ ہم خود ہیں. باہر سے کچھ فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ جو منفی طاقتیں ہیں، وہ جو حرام خور کمینے لوگ ہیں، وہ حرام خوری کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں. ان سے کوئی حرام چھین نہیں سکتا. وہ نسلوں کو حرام کھلائیں گے، اور ان کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمن والا، اور یا تو ہمن والا ہم پیالہ بنائیں گے، یا وہ ڈرپوک گیدڑ بنیں گے، اور وہ جو ہے نا ان سے ڈر کے ادھر ہی نوکری کر رہے ہوں گے، ادھر ہی رہ رہے ہوں گے، اور وہ منافق بن جائیں گے. آنکھیں موند لیں گے دیکھ کے، غلط کام کو دیکھ کے آنکھیں موند لیں گے، کیونکہ وہ بہت لوسٹ لیول کے اوپر زندگی بسر کر رہے ہیں. تو لہٰذا جب آپ کا اپنے اوپر دھیان ہوگا، فوکس ہوگا، توجہ ہوگی، تو پھر چیزیں آپ کی بدلیں گی. یعنی پہلا کہ آپ نے اپنا سیلف ریفلیکشن کرنا ہے. دوسرا کہ آپ نے جرنلنگ کرنی ہے، جو لکھنا ہے جو بھی ہے. تیسرا ایک بہت اہم ہے پہلو ہے، لیکن یہ بڑے دھیان سے سمجھداری سے کریے گا. آپ کا بیٹا ہو سکتا ہے، آپ کا بھائی ہو سکتا ہے، آپ کی وائف ہو سکتی ہے، آپ کا کوئی ڈیئر فرینڈ ہو سکتا ہے جو آپ کے ساتھ لائل ہو. یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ کسی منافق انسان سے کریں گے تو وہ آپ کو الٹا سیدھا مس گائیڈ کرے گا. وہ ہے جی کہ آپ فیڈ بیک لیں. تیسرا یہ ہے کہ آپ کسی بندے کو مختلف ڈیز کے اندر اس سے ڈسکس کریں، اس سے اپنے بارے میں فیڈ بیک لیں. اچھی یا بری وہ آپ کو بتائے گا کہ جی آپ کے اندر یہ بہت اچھی بات ہے، آپ بڑے دلیر ہو، باہمت ہو، فلانا ہو. آپ میں یہ پرابلم ہے کہ آپ جو ہے نا وہ تھوڑی پولیٹکس نہیں کرتے ہو، سیاست سے لوگوں کو ڈیل نہیں کرتے ہو، اسٹریٹ فارورڈنس سے ڈیل کرتے ہو. وہ کچھ بھی کہے گا. یہ فیڈ بیک جو ہے، وہ سنسیئر بندے کی جو فیڈ بیک ہے، اس کو بھی اپنے بارے میں لکھ لیں. تو جب وہ لکھ لیں گے تو وہ آپ کو نا پھر اس کے اوپر آپ کو فردر کام کرنے کا موقع مل جائے گا. آپ کو پتہ، کیونکہ ہم اپنے آپ کو جان رہے ہیں نا، یہ سفر کے اوپر ہے نا کہ ہماری کیا ویکنیسز ہیں، ہماری اسٹرینتھ کیا ہیں، اور ہمارا پیشن کیا ہے. تو یہ سارا اس پروسیس ہے، اس کے تحت آپ کو پتہ لگے گا. اور جب آپ کو اس کے تحت پتہ لگ جائے، پھر یہ کہ اس کے علاوہ چوتھی چیز ہو سکتی ہے کہ آپ میڈیٹیشن کریں. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہ میڈیٹیشن والا جو فارمولہ تھا، آپ دیکھیں نا، ایک ملک کا شہزادہ تھا، سمجھ لو ساری سہولیات آسائشیں موجود تھیں، اور اس کا نام بدھا تھا. تو وہ ایک دن اچانک نکل گیا ینگ ایج کے اندر، اور باہر گیا، گھر چھوڑ دیا، مطلب محل چھوڑ دیا، اور وہ مشکلات، مسائل، پریشانیوں میں چلا گیا. اس نے دکھ برداشت کیے، درد برداشت کی، اور فائنلی اس نے پھر ایک نیا مذہب اس نے تشکیل دیا، اور اس کے پھر بعد بڑے فالوورز ہیں. اور وہ گوتم بدھ نے بیسیکلی جو ہے وہ میڈیٹیشن کا جو ہے نا اس نے انسان کو نا بتایا. بلکہ سقراط نے بھی یہ بتایا
کہ سب سے بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو جانے، اپنے آپ کو جانے. اگر اپنے آپ کو جان گیا تو پھر صحیح معنوں میں انسان جو ہے نا وہ خوشحالی، ترقی، خوشی اور اس بہتری کی طرف جا سکتا ہے. اگر وہ اپنے آپ کو جانے گا نہیں تو وہ انسان ہی نہیں ہے. تو لہذا وہ دیکھو ان لوگوں نے بڑا اس پہ اوپر کام کیا، ایک پورا مذہب اس پہ کھڑا ہوا ہے کہ اپنے آپ کو جانو، نو یور سیلف. تو یہ بیسیکلی طریقہ ہے کہ جس طرح سے آپ اپنے آپ کو جان سکتے ہیں. ونس مجھے جیسے ہمارے پاس کوئی کچھ بھی ایکوپمنٹ ہوتا ہے نا، فرض کرو ہمارے پاس کوئی پسٹل ہے فائر کرنے کا، تو ہمیں پتہ ہے اس میں 6 گولیاں ہیں، ٹھیک ہے نا. اب ہمیں پتہ ہے کہ 6 گولیوں کے اندر ہی کام تمام کرنا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جس طرح کوئی اور چیز ہے، فرض کریں گاڑی ہے، اس میں پتہ ہے ہمیں کہ جی اس میں جو 10 لیٹر پیٹرول ہے، تو پھر ہمیں پتہ ہے کہ بھئی یہ لاہور جانے کے لیے یا کراچی جانے کے لیے کتنا رہے گا اور کب ڈلوائیں گے. یہ نہیں کہ بیچ موٹر پہ کھڑے ہوں کہ فیول ہی ختم ہو گیا. تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے. یہی ہمارا ہے، ہمارے ساتھ کیا اسٹرینتھ ہے، ہمارے ساتھ کیا کیپیسٹی ہے ہماری، کیا ہمارا پیشن ہے. کیونکہ پیشن وہ فیول ہے جو بیسیکلی آپ کو ترقی کی طرف لے جاتا ہے، وہ لوبریکنٹ ہے. پیشن جو ہے نا وہ لوبریکنٹ ہے جو آپ کو کہیں دور لے جاتا ہے، جو کہ ریکوائرڈ ہے انسانوں کے لیے ترقی کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. آپ پیشنیٹ ہوں چیزوں کے بارے میں. جب آپ پیشنیٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ کو وہ کچھ آپ سے سرزد ہوتا ہے جو کہ نارملی انسانوں سے نہیں ہوتا. جو پیشن کو فالو کرنے والے لوگ ہیں وہ بہت بڑی ترقیاں حاصل کرتے ہیں، مقام و مرتبہ حاصل کرتے ہیں، وہ بہت لوگوں کو جو انسپائر کرتے ہیں. تو یہ بیسیکلی جو آج کی ویڈیو ہے اس میں یہ جاننا بے حد ضروری ہے، بے حد. اس لیے ہمارے اگر یہ 25 کروڑ عوام جو ہیں اگر یہ اپنے آپ کو جان چکے ہوں نا، تو یہ اس ملک میں ناانصافی نہ ہو، یہ ظلم نہ ہو، بے آئین ملک نہ ہو. یہ جو معاشرہ ہے نا، یہ جو جھوٹ کا بازار ہے، یہ جو میڈیا جو طائف کی کام کر رہا ہوتا ہے، جو کہ پیسہ لے کے ناچنے والی عورت کی کام ان معاشروں میں میڈیا کرتا ہے، وہ بھی طائف کے کوٹھے ہیں، کچھ اس کوٹھوں پہ کام کرتے ہیں. وہ جو ہے نا وہ پیسے لیتے ہیں اور وہ پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. کہ وہاں کیا کرتے ہیں کہ لوگ ان پہ اندھا اعتماد کرتے ہیں اور وہ پھر ان کو حقیقت تو جانتے ہی نہیں ہے. جب تک کہ وہ اپنے آپ کو نہیں جانیں گے تو حقیقت کو کہہ جانیں گے. یہ سارا سفر اپنے سے شروع ہوتا ہے. جب آپ اپنے آپ کو جان لیتے ہیں پھر آپ دنیا کی تمام چیزوں کو جان لیتے ہیں. اور جو دنیا کی چیزوں کو جاننا شروع ہو جائے، اپنے آپ کو جاننا شروع ہو جائے، وہ ایک باشعور انسان ہے، وہ کامیاب انسان ہے، وہ نتائج نکال سکتا ہے، وہ پیسہ کما سکتا ہے، وہ ایسٹس بنا سکتا ہے، وہ اپنا پوزیشن، مقام و مرتبہ حاصل کر سکتا ہے. اور جو اپنے آپ کو جانتا ہی نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو ایک فرض کرے ایک اتنا زبردست انسان بنا کے بھیجا ہے اور اس نے اپنے آپ کو جانا نہیں ہے اور وہ آرڈینری پوزیشن کے اوپر ہے، کچھ چھوٹی موٹی نوکری، چھوٹی موٹی مزدوری پہ بامر مجبوری دار روٹی چلانے کا وہ اس نے سسٹم کیا اور وہ نسلوں کا دشمن ہے، اپنی ہی نسلوں کا دشمن ہے. دیکھیے جو مائنڈ سیٹ ہے نا، پور مائنڈ سیٹ کے لوگ، جو فکس مائنڈ سیٹ کے لوگ جو ہے وہ اپنی نسلوں کے دشمن ہیں. اور جب کوئی، کیونکہ یہ جو ہمارا ملک ہوتا ہے یہ وہ کہتے ہیں نا افراد کے ہاتھوں میں ہے ملت کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو وہ نہ صرف اپنی نسلوں کے لیے بربادی کا باعث ہے، تباہی کا، بلکہ اوورال پاکستان کے لیے بھی بربادی اور تباہی کا باعث ہے. اور ہم اسی وجہ سے کام کر رہے ہیں کہ تاکہ لوگوں میں شعور آئے، تاکہ وہ انسان بنے جو اللہ نے ان کو بنایا ہے، اس مقام پہ تو پہنچیں کم از کم. پھر وہ وہاں سے جو ہے نا وہ ٹیک آف کریں گے، فلائی کریں گے، اور وہاں سے پھر ان کو ایک بہت ہی بلند مقام جو ہے وہ ان کا منتظر ہے اگر وہ اس پہ کام کر لیں تو. پراپرٹی ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.